والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ اگر ایماندار ہیں تو پوری ایمانداری کے ساتھ جھوم کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لائق صد احترام باوقار معزز مشائخ و علماء کرام، ائمہ اعظام، شورا اسلام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے ہمیں اور آپ کو آج کی زیوکار پربہار شاندار محفل میں دارالعلوم کے جشن دستار بندی کی اس شاندار محفل میں حاضری کا شرف عطا کیا، اور اپنی اور اپنے محبوب مکرم نبی رحمت جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے محبوب بندوں کے ذکر پاک کے حوالے سے باہم مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سالانہ پروگرام کے انعقاد پر میں مولانا عبدالشکور صاحب اور مدرسے کے انتظامیہ، ان کے جملہ کارکنان، وابستگان، سرپرستان کو دل کی اتح گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس وفا ایثار اور پاکیزہ جذبے کے ساتھ اس محفل کے رول کو پلے کیا، اس محفل کو سجایا ہے، اللہ پاک ان کی اس خدمتوں کو، کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے اور نبی اور آل نبی کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ دوستوں، مولانا اختر صاحب سے یہ مجھے کچھ لینے گئے تھے، راستے میں بہت سی باتیں ہوئی، میں ان کا بھی نہایت ہی مشکور و ممنون ہوں جن کے توسط سے تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ محفل تک حاضر ہوں آپ کے روبرو۔ بہت کچھ بتایا مدرسے کے تعلق سے، بڑی خوشی ہوئی، کہا حضور کچھ کہہ دیجئے گا، تو میں نے کہا کہ مولانا کیوں نہیں کہوں گا، اس لیے کہ یہ مدرسے میں جو طلبہ پڑھتے ہیں یہ رسول کے مہمان ہیں، اور جب رسول کے مہمان ہوئے تو خود مدرسہ رسول کا گھر ہوا، تو رسول کے گھر کے لیے، رسول کے مہمانوں کے لیے غلام رسول سے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ وہ حضرات قلبی طور سے، ذہنی طور سے اور مالی طور سے اس مدرسے کا تعاون کریں اور زیادہ سے زیادہ حصہ لیں، کیونکہ وہ یہاں بھی کام آئے گا اور وہاں بھی انشاءاللہ کام آئے گا۔ دوستوں، وقت بہت کم ہے، ہمارے پیشرو خطیب وہ بھی فرما رہے تھے وقت کم ہے، وہ بھی 2020 بتا کر کھیلنے لگے، اور ماشاءاللہ بڑا شاندار جاندار خطاب رہا ہے، اور ابھی میرے بعد بھی آپ کو خطاب سننا ہے، نعت سننا ہے، نبی کی کچھ بات سننا ہے، اور نہ نعت کا سلسلہ کبھی ختم ہوتا ہے نہ نبی کی بات کا سلسلہ، یہ رات ختم ہو جائے گی لیکن نہ نبی کی بات ختم ہوگی نہ نبی کی نعت ختم ہوگی، اور سچ یہ ہے کہ میرے نبی کی پوری صحیح صاف تعریف کوئی کر ہی نہیں سکتا، کرے تو کیسے کرے، تعریف سے پہلے معرفت چاہیے، پہچان چاہیے، اور میرے نبی کو کسی نے پہچانا ہی نہیں، جانا، مانو، پہچاننے کی کوشش نہ کرو۔ نبی کیا ہے خدا جانے، خدا کیا ہے نبی جانے۔
بس تعریف کرتے رہو. اور جہاں تک حضور کی نعت کی بات آتی ہے، تعریف کی بات آتی ہے، تو مجھے ہمسر لکھنوی کا وہ شعر یاد آتا ہے. وہ کہتے ہم کہاں اور کہاں نعت نبی ہے ہمسر، صرف حسان سے آواز ملا لیتے. دوستو حضرت حسان بن ثابت ایسے صحابی رسول ہیں، خدا کی قسم ایسے صحابی رسول ہیں جن کے لیے خود بارگاہ رسول اللہ میں منبر لگتا تھا. ایسے صحابی رسول ہیں جن کے لیے خود بارگاہ رسول اللہ میں منبر لگتا تھا. اور ہمارے تمہارے پیارے آقا حضرت حسان کو منبر پر بٹھاتے تھے، سرکار خود نیچے بیٹھتے تھے. حضرت حسان نعت پڑھتے تھے، سرکار سنتے تھے. اب یہیں سے نظریہ ابھر کر دوستوں سامنے آ گیا کہ نعت پڑھنا حسان کی سنت ہے، نعت پڑھنا حضرت حسان صحابی رسول کی سنت ہے، اور نعت سننا رسول اللہ کی سنت. آج ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم صحابی رسول کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، اور نیچے بیٹھ کر سننے والوں اپنی قسمت پر ناز کرو کہ تم پیغمبر اسلام کی سنت پر. ہم سب سنا رہے ہیں، آپ سب سن رہے ہیں، تو میں بھی کچھ سنا دوں. بالکل میں یہ رات اچھی خاصی گزر چکی ہے، میں بالکل ترنم میں نہیں پڑھوں گا، کیونکہ اگر میں نے ترنم سے پڑھنے کی کوشش کی تو شعرا کا تبسم بگڑ جائے گا. رات کے 12 بجنے کو ہے، سن لیجئے. اور آج کل شعرا کا حال بہت برا ہے. اکثریت کا حال جو میں نے دیکھا، ایک شعر، ایک مطلع، 2 شعر کہہ کے شروع کرتے ہیں، اور جب تک مطلی نہیں آ جاتی ان کا مطلع ختم نہیں ہوتا. تو میں ان میں سے نہیں ہوں، سناتا ہوں. سننا ہے؟ دیکھو میں بھی 22 دن سے مسلسل چل رہا ہوں. رات میں تقریر ہو رہی ہے، پھر رات ہی میں سفر ہو رہا ہے. مجھے پتہ لگنا چاہیے کہ آپ قبرستان میں نہیں ہیں، اللہ کے ولی کے میدان میں ہیں. اسیرے کاکلو رخسار رہیے، اسیرے کاکلو رخسار رہیے، فقیر کوچے سرکار رہیے. اسیرے کاکلو رخسار رہیے، فقیر کوچے سرکار رہیے. اور دوا مدینے سے آتی رہے گی، دوا مدینے سے آتی رہے گی. ارے نبی کے عشق میں بیمار رہیے، نبی کے عشق میں بیمار رہیے. اور ہمیں چلنا ہے. تمام چنوتیوں کو مد نظر رکھ کے کہہ رہا ہوں، ہمیں چلنا ہے، تمہیں چلنا ہے. ہمیں چلنا ہے، تمہیں چلنا ہے. سوئے کربلا حسینی بن کے اب تیار رہی. آپ کے سننے کا جیسا ہی ڈھنگ ہوگا، میرے ویسا ہی سنانے کا رنگ ہوگا. ایک گنہگار کو اور کیا چاہیے؟ ایک گنہگار کو اور کیا چاہیے؟ عمر بھر دامن مصطفیٰ چاہیے. 40 دن کے لیے نہیں، عمر بھر. ایک گنہگار کو اور کیا چاہیے؟ عمر بھر دامن مصطفیٰ چاہیے. اور اہل کفر و ضلالت کو تھانہ بھون، اہل کفر و ضلالت کو تھانہ بھون. اہل سنت کو احمد رضا چاہیے، اہل سنت کو احمد رضا چاہیے. اور شیخ احمد رضا خان یہ لکھ کر گئے، دکھانے کی ذمہ داری میری ہے. شیخ احمد رضا خان یہ لکھ کر گئے، ہم کو سادات کی خاک پا چاہیے، ہم کو سادات کی خاک پا چاہیے.
اور آل غوث الورا نسبت چشتیہ کمال اشرفی اور کیا چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، خوش بخت و خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ پاک اس طرح کی پاکیزہ مجالس میں حاضری کا شرف عطا کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اذا مررتم بریاض الجنت فرقوا، اے میرے غلاموں جب جنت کے باغ میں جاؤ تو کچھ کھا پی لیا کرو. اے میرے غلاموں جب جنت کے باغ میں جاؤ تو کچھ کھا پی لیا کرو، اپنی خوراک لے لیا کرو. اصحاب رسول نے حیران ہو کر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں وہ جنت کے باغ کہاں ہیں جہاں ہم جائیں اپنی خوراک لے لیں، کچھ کھا لیں، کچھ پی لیں؟ پیارے آقا اس سے پہلے جس جنت کا آپ نے ذکر فرمایا اس کا تعلق قیامت سے، لیکن آپ فرماتے ہیں جس جنت میں جاؤ تو کچھ کھا پی لیا کرو، اپنی خوراک لے لیا کرو. تو پیارے آقا اس دنیا میں وہ جنت کے باغ کہاں ہیں؟ قربان جائیں حضور کے غلاموں نبی کی کرم نوازی پر. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں مجالس الذکر، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہی جگہ جنت کا باغ ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس وقت حدیث رسول کی روشنی میں آپ کہاں ہیں؟ بولیے بولیے پیچھے والے، آپ اس وقت حدیث رسول کی روشنی میں کہاں ہیں؟ جنت کے باغ میں ہیں. جنت ہے پر دکھ رہی ہے؟ کوئی سرفیرا کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے حضرت جنت ہے تو نظر آنا چاہیے، جنت ہے تو دکھنی چاہیے. وہ رب چاہے تو دکھا سکتا ہے جنت، وہ رب چاہے تو دکھا سکتا ہے جنت، لیکن دکھاتا نہیں. کیوں کیوں کیوں؟ کیونکہ اگر تم نے دیکھ کر مانا جنت، توجہ، اگر تم نے دیکھ کر مانا جنت تو وسیلہ تیری آنکھیں بنیں گی. اگر دیکھ کر مانا جنت تو وسیلہ تمہاری آنکھیں بنیں گی، آنکھیں. اور زبان مصطفیٰ سے سن کر مانا تو وسیلہ خود مصطفیٰ بنے. اگر تم نے دیکھ کر مانا جنت تو وسیلہ تمہاری آنکھیں، اور زبان مصطفیٰ سے سن کر مانا تو وسیلہ خود مصطفیٰ بنیں گے. تو وہ رب تمہیں دکھا کے نہیں، زبان مصطفیٰ سے سنوا کے منوانا. تو اس وقت آپ حدیث رسول کی روشنی میں کہاں ہیں؟ جنت کے باغ میں ہیں، جنت میں ہیں. آج کچھ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، حضرت تعبیذ دے دیجئے. کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے ٹونا کر دیا ہے، کسی نے کرتب کر دیا ہے، کچھ باباؤں نے سکھا دیا ہے. حضور بڑی پریشانی چل رہی ہے، بڑی تکلیف میں ہوں، ہر گھر میں ٹینشن ہے، کہیں ساس بہو کا جھگڑا ہے، کہیں بھائی بھائی کا جھگڑا ہے، کہیں طرح طرح کی تکلیفیں ہیں. لوگ آتے ہیں حضور بڑی پریشانی چل رہی ہے، دعا کر دیجئے، تعبیذ دے دیجئے، گنڈا دے دیجئے، یہ دے دیجئے. سنیے، اس جشن دستار بندی کے اس پروگرام سے آپ کو ایک تعبیذ دے کر جا رہا ہوں، اور اسی حدیث رسول کی روشنی میں دے رہا ہوں. آقا فرماتے جس جگہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو وہ جگہ کیا بن جائے؟ بولیے کیا ہے؟ جنت کا باغ. توجہ، جنت کا باغ. جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو، قرآن کی تلاوت ہو، وہ جگہ کیا ہے؟ جنت کا باغ. 1 منٹ ذکر ہو تو 1 منٹ جنت کا باغ، 10 منٹ ذکر ہو تو 10 منٹ جنت کا باغ، 1 گھنٹہ ذکر ہو تو 1 گھنٹہ جنت کا باغ، 10 گھنٹہ ذکر ہو اللہ اس کے رسول کا تو 10 گھنٹہ جنت کا باغ. تو پھر میں کہتا ہوں حضور کے غلاموں اپنے گھر میں پھر اللہ اس کے رسول کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ جب تم اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرو گے، قرآن کی تلاوت کرو گے تو تمہارا گھر جنت بن جائے.
اور جب تمہارا گھر جنت، تو پھر جنت میں کسی کا جادو نہیں چلتا، جنت میں پھر ٹونا کسی کا نہیں چلتا، پھر جنت میں نحوستیں نہیں ہوتی، پھر جنت میں تکلیفیں نہیں ہوتی، پھر جنت میں بے برکتی نہیں ہوتی، پھر جنت میں لڑائی جھگڑا۔ تو اپنے گھر کو جنت بناؤ۔ اور جنت کیسے بنے گا؟ اللہ اس کے رسول کے ذکر سے، حلقہ ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے، ذکر و اذکار سے اپنے گھر کو جنت بناؤ۔ اور جب تمہارا گھر جنت بن جائے گا تو پھر جنت میں کسی کا جادو نہیں چلتا، جنت میں کسی کا ٹونا نہیں چلتا، جنت میں پھر تکلیفیں نہیں ہوتی، جنت میں پھر بے برکتی نہیں ہوتی۔ میں یہ حدیث پاک جب میں نے پڑھا تو میں سوچنے لگا اللہ اکبر، یہ 15ویں صدی ہے، آج ہم جیسے گنہگار، خدا کی قسم قربان جاؤ رحمت للعالمین کی، رحمت للعالمینی پر، ہم جیسے گنہگار بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کا ذکر کر دیں، قرآن کی تلاوت کر دیں، تو وہ جگہ جنت کا باغ بن جائے، وہ جگہ جنت کا باغ بن جائے۔ 15ویں صدی، آج ہم جیسے گنہگار بیٹھ کر جس محفل میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں، وہ جگہ جنت کا باغ بن جائے، تو سوچو ان مجلسوں کا حال کیا رہا ہوگا جہاں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، صہیب رومی، سلمان فارسی، اصحاب پیغمبر کی ان مجلسوں کا حال کیا رہا ہوگا جہاں ذکر نبی نہیں، خود ذات نبی جلوہ کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر، سلطان الخطبہ، نعرہ رسالت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مولانا پوچھ کر چلنا پڑ رہا ہے، یہ دور آ گیا ہے، اب ہم لوگوں کو بھی پوچھنا پڑے گا، کیونکہ جب رات جلسے کا سسٹم نہیں صحیح کرو گے کہ یہ رات جو ہے سونے کے لیے بنی ہے، جلسے کا مینجمنٹ، جلسے کا سسٹم صحیح کیجیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب رات کے 2 بجے جلسہ 3 بجے ختم ہوگا تو لوگ جا کے سوئیں گے، فجر گول کر دیں گے، ہے کہ نہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، ماحول خوبصورت ہے، میری دعا ہے کہ اس خوبصورت ماحول میں آپ بھی خوبصورت ہو جائیں۔ وقت کا تقاضا ہے کہ ماحول کو خوبصورت بنائیں۔ ابھی میرے بعد بھی آپ کو خطاب سماعت کرنا ہے۔ دوستو، وقت ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ اب ضرورت ہے کہ صوفیاء کرام، بزرگان دین کی تعلیمات اور ان کی روایات کو زندہ کیا جائے۔ آج میں اس یقین، اس نظریے، اس عقیدے کے ساتھ کرسی خطابت پر متمکن ہوں، جہاں آپ میری بات سن رہے ہیں وہیں جو صاحب مزار ہیں وہ بھی میری بات سن رہے ہیں۔ دوستوں، وقت ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، تقاضا کر رہا ہے کہ ہم اپنی عظیم خانقاہوں کے پیغامات کو نشر کریں، اور اس میں سب سے اہم اور بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ سب مل کر اپنے اندر اتحاد پیدا کریں۔ کیا پیدا کریں؟ اتحاد پیدا کریں، یونٹی پیدا کریں، ایکتا پیدا کریں۔ یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے دوستو۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، بٹ کر نہ رہو، جدا جدا نہ رہو، الگ الگ نہ رہو، بلکہ متحد ہو جاؤ۔ دوستوں، یہ قرآن ہم سے کیوں کہہ رہا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو؟ جب اس آیت کریمہ کے اندر ہم جھانک کر دیکھتے ہیں تو یہ بات ابھر کر سامنے آتی ہے کہ افتراق، انتشار، اختلاف وہیں پیدا ہوتا ہے جس نے رسی کو مضبوطی سے نہ پکڑا۔ اب یہ رسی کیا چیز ہے؟ بس شارٹ طریقے سے آپ کو سمجھا دوں، یہ اللہ کی رسی، حبل اللہ، اللہ کی رسی۔ اس کی 3 تفسیر، بعض مفسرین نے 3 تفسیر، حبل کی جو تفسیر ہے وہ 3۔ پہلی تفسیر، حبل اللہ، اللہ کی رسی سے مراد بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کا دین ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا، بولیے، اللہ کا دین ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کا دین کیا ہے؟ تو جواب ملا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا دین اسلام ہے۔ تو کیا مطلب؟ اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑو۔
کیا مطلب؟ جو دین کی تعلیمات ہے، ہدایات ہے، اس پر عمل کرو۔ پکڑنے کا مطلب یہ ہے، پکڑنے کا مطلب جو بھی دین کی تعلیمات ہے، ہدایات ہے، اس پر عمل کرو۔ پکڑنے کا مطلب یہ ہے، پکڑنے کا مطلب یہ نہیں حضرت ہم نے دین کو پکڑ رکھا ہے۔ ہم نے پوچھا کیسے پکڑ رکھا ہے، کہاں پکڑ رکھا ہے؟ اذان ہو رہی ہے نماز کے لیے مسجد نہ جاؤ، یہ دین کا پکڑنا ہے۔ اللہ نے صحت دیا ہے روزہ نہ رکھو، یہ دین کا پکڑنا ہے۔ صاحب نصاب ہو زکوٰۃ ادا نہ کرو، یہ دین کا پکڑنا ہے۔ صاحب استطاعت ہو حج نہ کرو، یہ دین کا پکڑنا ہے۔ اللہ نے دولت دیا ہے، بیواؤں کا سہارا نہ بنو، یہ دین کا پکڑنا ہے۔ یتیموں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ نہ پھیرو، یہ دین کا پکڑنا ہے۔ جھوٹ بولو، یہ دین کا پکڑنا ہے۔ غیبت کرو، یہ دین کا پکڑنا ہے۔ چغلخوری کرو، یہ دین کا پکڑنا ہے۔ سود کھاؤ، یہ دین کا پکڑنا ہے۔ غیبت کرو، یہ دین کا پکڑنا ہے۔ شادیوں میں غیر شرعی امور اڈاپٹ کر دو، یہودیوں کے کلچر اپنے دینی معاملات میں شامل کر دو، یہ دین کا پکڑنا ہے۔ نہیں پیارے، یہ تو دین کا پکڑنا ہے، یہ سب بے دینی ہے۔ پھر دین کے پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ تو دین کے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز تم پر فرض ہے، پڑھنا ہوگا۔ روزہ تم پر فرض ہے، رکھنا ہوگا۔ صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ تم پر فرض ہے، دینا ہوگا۔ صاحب استطاعت ہو تو حج تم پر فرض ہے، کرنا ہوگا۔ اللہ نے دولت دیا ہے تو غریبوں کی مدد کرنا ہوگا، بے سہاروں کا سہارا بننا ہوگا، یتیموں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرنا ہوگا، برائی سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، اور اپنے بچے بچیوں کی شادیوں میں غیر شرعی امور نہیں، غیر شرعی معاملات نہیں، بلکہ اپنے بچے بچیوں کی شادیوں میں ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کی محفل کا انعقاد کرنا ہوگا۔ یہ ہے دین کے پکڑنے کا مطلب۔ جو بھی دین کی تعلیمات ہے، ہدایات ہے، اس پر عمل کرو۔ یہی پیغام اسلام کا ہے، اور یہی پیغام اسلام لانے والے پیغمبر اسلام کا ہے، اور یہی پیغام تمام بزرگان دین کا ہے۔ ایک تفسیر تو یہ ہو گئی، دوسری تفسیر بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے۔ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ آپ تمام حضرات راستہ دے دیں، کھڑے ہو جائیں، ادب سے کھڑے ہو جائیں۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔